वसहाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। लास्ट क्लास में हम जादू के बारे में देख रहे थे, तो आज की क्लास में हम जादू के चंद अक़साम देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं चाहती हूँ ना कि एक बहुत ही अच्छी बुक है वहीद बाली की, तो वो आप कभी पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अक्सर लोगों को ये होता है ना। अच्छा, पहले अपना माइक्स अपने म्यूट करें, मुझे ना मेल्स की भी आवाज़ें आ रही हैं, घर के मेल्स की आवाज़ें आ रही है। सब लोग माइक को म्यूट कर ली। यहाँ पर देखिए माइक का ये जो स्पीकर लिखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दें तो ऑफ हो जाएगा। कौन है? जी अभी नहीं आवाज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, आपकी तो म्यूट है। इसमें उन्होंने बताया कि जादूगर को पहचानने की निशानियां क्या है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सही और इलाज करने वाला आदमी राखी है या नहीं है। तो उन्होंने कुछ अलामत बताए हुए यहाँ पर कि अगर ये अलामत नजर आए तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं है राखी, बल्कि ये जादूगर है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये बताया कि जादूगर मरीज से उसका और उसके माँ का नाम पहले पूछता है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो जब भी ये चीज पूछ ले, आप राखी करके जाएंगे, लेकिन अगर वो ये चीज पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जादूगर है, राखी ऑथेंटिक राखी नहीं है। तो आपका नाम पूछेगा या माँ का नाम पूछेगा। दूसरी चीज, जादूगर मरीज के कपड़ों में से कोई कपड़ा, कमीज, टोपी, रुमाल वगैरह मंगवाता है। जादूगर कहता है कि कोई कपड़ा किसी का ने मैले जैसे कपड़े होते हैं, खास तरह से जो पसीने की बदबू होती है ना, वो कपड़े पे जल्दी जादू होता है। इसलिए कभी भी अगर किसी को कपड़े देने भी हैं, किसी गरीब को देते हैं हम, तो उससे देने से पहले उसको पहले वॉश करें फिर दे, क्योंकि पता नहीं किसके हाथ लगे और फिर वो जादू पता चला जादूगर ही है। तो पहले क्लीन करके फिर उसे जिसे देना है उसे दें। तो पसीने की जो बदबू होती है उस पर भी जल्दी जादू असर करता है। तो ये जो जादूगर होते हैं वो कहते हैं कि कोई कपड़ा लेके आए उस बंदे का जो जिस पे तुमको जादू करना है, या कमीज लेके आए, नहीं जैसे कमीज लेके आए या टोपी उसकी लेके आए या रुमाल जो हम यूज करते हैं, तो ये चीज अगर वो मंगा रहा है तो फिर ये जादूगर है। तीसरी अलामत ये बताई हुई कि जादूगर कभी कोई जानवर भी तलब कर लेता है जिसे वो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़बह करता है। नहीं, वो कोई जानवर मंगाएगा और या तो मुर्गी या बकरी वगैरह, और उसको बिस्मिल्लाह के बगैर उसको ज़बह करेगा। फिर इसका जो खून होता है वो मरीज के जिस्म पे मलता है। जो भी वो जानवर ज़बह करेगा, मुर्गी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको ज़बह करने के बाद जो उसका खून निकलेगा वो मरीज के जिस्म पे वो मलेगा और फिर इसे गैर आबाद जगह पर फेंक देता है। वो जो जानवर उसने ज़बह किया है उसको गैर आबाद जगह, जहाँ पर आबादी नहीं है, ऐसी जगह वो फेंकता है। और अक्सर आप देखेंगे कि कब्रिस्तान वगैरह उस तरफ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएगी कि कहीं पे ऐसे जानवर ज़बह करके फेंके हुए हैं। तो जहाँ पर गैर आबाद जगह होती है वहाँ फेंक देते हैं लोग। फिर जादू वाले मंत्र को लिखता है वो अजीब ही लिखे हुए रहते हैं। और ख़ास कर से जो तावीज़ वगैरह में देखा गया है कि शैतानों के नाम लिखे हुए होते हैं। बाकायदा मुझे किसी ने ना तावीज़ का एक ये खोल के पेपर भेजा हुआ था और उसमें बाकायदा शैतानों के नाम लिखे हुए थे। तो ये जादूगर होते हैं जो ये चीज़ करते हैं। फिर पांचवी अलामत उन्होंने बताया कि जादू वाले मंत्र को पढ़ना जो कि किसी आम आदमी की समझ-बूझ से बालातर हो। कुछ भी ऐसे लैंग्वेज में वो पढ़ता है जो हमें समझ में नहीं आती, ना वो अरबी होती है ना उर्दू होती है, अजीब किस्म की वो कुछ मंत्र पढ़ लाता है। तो ये भी जादूगर की एक निशानी है कि ये जादूगर हैं। जो कभी-कभी ऐसा हमें नज़र आता है, इन्हें सुनाई देता है कि वो आयतें पढ़ रहा है, कुरान की आयत पढ़ रहा है, लेकिन कुरान की आयत पढ़ते-पढ़ते बीच में
कुछ ऐसे मंत्र पढ़ लेता है जो बिल्कुल जादू वाले मंत्र होते हैं। तो ये भी एक निशानी है जादूगर की। फिर छठी उन्होंने बताया कि मरीज को ऐसा हिजाब देना जिसमें मुरब्बात, यानी जो मुरब्बात यानी जैसे स्क्वायर शेप जो डब्बे बने हुए होते हैं और उनके अंदर चंद हुरूफ या नंबर लिखे हुए होते हैं। तो या तो नंबर्स लिखे हुए होंगे या हुरूफ जो हर अलिफ बाता ऐसे कुछ तो कुछ लिखे हुए रहते हैं। तो ऐसे स्क्वायर बना के वो उसके अंदर लिख के दे देता है। फिर 7वें नंबर पे उन्होंने बताया कि मरीज को ये हुक्म देना कि वो लोगों से अलग थलग होकर एक मुआयना मुद्दत के लिए किसी एक कमरे में चले जाएं जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। यानी लोनलीनेस, बिल्कुल अकेले सेपरेट रहना, फैमिली से बिल्कुल अलग रहना, किसी से मेल जोल नहीं करना और अंधेरे में, खास तौर से अंधेरे में भी रहने कहता है वो, जहाँ पर सूरज ना पहुंचे। तो ऐसी जगह वो कहता है कि आप रहें। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। जब अगर क्वेश्चन हो ना तो फिर ओपन करके मुझे पूछ लेना। जिसका भी कोई अगर बीच में भी क्वेश्चन करना है, बेहतर है कि आप एंड में क्वेश्चन करें, लेकिन अगर किसी को बीच में भी करना है तो बेशक आप ओपन करके अपना माइक आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो और एक चीज़ उन्होंने बताया कि मरीज से कभी इस बात का भी मुतालबा करता है कि वो एक मुअय्यन वक्त, एक फिक्स वक्त के लिए, जो कि उमूमन वो टाइम देते 40 दिन या कुछ और भी हो सकते हैं दिन, इतने दिन पानी को हाथ न लगाए। देखिए अब सबसे बड़ी चीज़, पानी को हाथ न लगाए, इसका मतलब क्या है कि वज़ू भी नहीं करेगा वो इंसान। बोलेगा कि नहीं वो मुझे आलिम ने कहा, आलिम ही बोलते हैं ना जो रुकिया वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं कि वो मौलाना बोलते हैं कि पानी का हाथ नहीं लगाना। हालांकि दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई हुई होती है और ने जो नॉर्मल बंदे वो समझते कि ये तो बड़ा आलिम लग रहा है। तो पानी को हाथ नहीं लगाना, यानी बेशक अगर वो पानी को नहीं हाथ लगाएगा तो वजू ही नहीं करेगा। तो पानी को हाथ नहीं लगाए। वैसे भी जो जिन होते हैं, जिनों के जरिए ये सब चीजें होती है ना, तो जिन आग से ही बना है ना, तो पानी से वैसे भी वो डरता है और बंदा अगर वजू करे तो फिर वो करीब भी नहीं आता है। तो ये एक ये अलामत इस बात की दलील होती है कि ये जादूगर जिस से खिदमत लेता है वो ईसाई है। नहीं, ये जो एक उन्होंने बताया कि ये जो इस तरह के करने बोलता है ना कि पानी को हाथ नहीं लगाए वगैरह, तो इसका मतलब है वो जो जिन जिसकी मदद ली जा रही है वो ईसाई है। क्योंकि जिन में भी रिलीजन अलग अलग होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई जू होता है, तो अलग अलग रिलीजन वाले होते हैं। इसमें होता ये है कि जो जादूगर होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो लीडर जिन रहता है ना, बड़ा सबसे लीडर, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो लीडर वाला रहता है वो सबसे जो बोलते हैं ना एक बुद्धू किस्म का है, जो बिल्कुल अनपढ़ जैसे जिन होते हैं, उसको उसके अंडर में कर देता है ताकि वो जो कहे, जादूगर जो कहे वो उसकी बात माने। हालांकि बहुत डेंजर होते हैं जो इस तरह के जो जिन उनके अंडर में होते हैं। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि खुद जादूगरों के घर में ही इतनी तकलीफ़ें देता है, उसके फैमिली को सताता है जादूगरों के। और दूसरी चीज़ कि उनके घर में जो औरतें होती हैं उनको बांझ करने के लिए कोशिश करता है। तो ये सब होते हैं अलग-अलग किस्म के। तो बहरहाल 9th नंबर उन्होंने बताया कि मरीज़ को कुछ ऐसी चीज़ देना जिन्हें ज़मीन में दफ़न करना होता है। ये बाकायदा हमारे यहाँ कुछ लेडीज़ ने देखे भी हैं और मुझे बता रहे थे कि हमने खुद अपने आँखों से एक लेडी को देखा। एक मुझे लेडी बता रही थी कि खुद मैंने अपने आँखों से देखा कि मेरे बिल्कुल घर के पीछे कोई औरत आके कुछ पेपर्स उसने दफना दिए और गायब हुई। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ें हुई और बहुत दिनों से मैं बीमार थी, फिर बहुत इलाज किया। तो इस तरह से ये काम दिया जाता है। यानी वो जो जादूगर था उसने उस लेडी को कुछ पेपर्स दी या कुछ
لکھ کے دے دیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ جس پہ جادو کرنا ہے اس کے گھر کے پیچھے یا کہیں پہ بھی زمین میں جا کے یہ چیزیں دفنا دے، اس پہ اثر ہوگا. تو اس طرح سے وہ کرتا ہے. پھر 10ویں چیز، مریض کو کچھ ایسے کاغذ دینا جنہیں جلا کر ان کی دھوئیں جو ہوتے ہیں دھوئیں سے دھونی لینا ہوتی ہے. یعنی کچھ ایسے کاغذات پہ لکھا ہوا رہتا ہے، نمبرز ہوں گے یا کچھ ایسے، عربی میں دکھ رہا ہوگا عربی، لیکن عربی میں بھی میں نے خود باقاعدہ دیکھی ہوں کہ کسی کے گھر میں بالکل اوپر ان کے ڈور کے اوپر فرعون اور یہ لکھا ہوا تھا، حامان لکھا ہوا تھا، بار بار فرعون حامان. حالانکہ وہ جو لیڈی تھی جس نے لائی تھی یہ پیپرز، اس سے لگ رہا تھا کہ عربی ہے، قرآن کی آیت ہوگی، کیا قرآن ہوگا. تو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے قرآن ہو، لیکن دیکھیے فرعون اور حامان ہمیں پتہ ہے کہ کون تھے لوگ. تو ایسی چیزیں لکھا کے پھر اس کو بولتے ہیں کہ اس کو جلا کے اس کے دھوئیں لے لیں. تو یہ سب دیکھیے، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو بھی شیطان جن ہوتے ہیں ان کے، تو وہ جو کرنے کہتے ہیں یہ لوگ جادوگر وہ سب شرک یا کفر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. بغیر کفر یا شرک کے جادو نہیں ہوتا. تو اور پھر ایسے کلام کے ساتھ بڑبڑانا جسے سمجھا نہ جا سکے. کچھ ایسے کلام وہ پڑھتا ہے جس سے کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے وہ کلام پڑھے گا تو تبھی سمجھ لینا کہ یہ جادوگر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جادوگر کبھی مریض کو اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ اس کے پاس آتا ہے اس کے متعلق آتے ہی اسے بتا دیتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ مریض انٹر ہو گیا جادوگر کے گھر میں، تو وہ جادوگر کہے گا تو مجھے کچھ مت بتا، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا نام کیا ہے، تو کس شہر سے آیا ہے، تیری کیا تکلیف ہے، تمہارے گھر میں کیا، ہر چیز وہ بتا دے گا. کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ہمارا ہمزاد ہوتا ہے، وہ بھی جن ہوتا ہے، اور ہماری ایون ہم مرنے کے بعد ہمارے قبر پہ بھی آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ جو لوگ مرنے کے بعد بہت زیادہ روتے ہیں، چیختے ہیں، تو وہ گھر میں آ جاتے ہیں، وہ جن جو قرین جو ہوتے ہیں ان کے گھر آ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ رویا نہیں کریں اتنے زور سے، جو چیختے ہیں اپنے جو پیارے جانے کے بعد، تو اس طرح سے رویا نہیں کرے. باقاعدہ ایک فیملی بتا رہی تھی کہ ہماری نانی آتی ہے ہمارے گھر ہر جمعرات کو، اور ہم اس کو کھانا بھی پیش کرتے ہیں اور وہ کھاتی ہے، ڈکار کی بھی ہم نے آواز سنی اس کی. تو یہ جین ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ نانی آج ہمیں آپ کے گود میں سونا ہے، اور اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اور تھوڑے دن بعد ان پہ اثر ہونا شروع ہوتا ہے، میرے گھٹنے درد ہو رہے ہیں، میرے یہ درد ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ سارے چیز ایک بار انسان مر جائے نا، تو وہ اگر کوئی چیز دکھ رہی ہے، سیم چیز دکھ رہی ہے، وہ بندہ نہیں ہے، اس کے وہ بندے کے قبر میں اس کے سارے حساب کتاب شروع ہو گئے. یہ جو چیزیں ہیں وہ سارے قرین ہیں، یعنی جو قرین ہوتی ہے ہماری، وہ ہے ہمزاد ہے ہماری، تو وہ ہمیشہ رہے گی، ہمارے قبر پہ بھی آئے گی، وہ قبر پہ بھی رہے گی. لیکن اس طرح سے جو کہتے کہ ہماری نانی آ گئی، میری پھپھی آ گئی، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا ہے، تو یہ سب حرام چیزیں اور یہ سب قرین ہوتی ہیں. یہ کوئی نانی یا پھوپھی واپس نہیں آتی، جو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا حساب اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو وہ ایک برزخ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ باقاعدہ یہ ہوئی بھی چیز جو بتا رہی ہوں وہ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے یہ جو بتاتے ہیں نام وغیرہ، یہ اسی طرح جنوں سے ان کے کانٹیکٹ رہتے ہیں، اور ان کانٹیکٹ کے ذریعے وہ جن ان کو ساری چیزیں بتاتے ہیں. ایون بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، یا جب تک وہ آئی ہوئی ہے، اس وقت اس نے کیا کی کیا نہیں کی، سب چیزیں اسے پتہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ کمپرومائز کر لیتے کسی چیز پر کہ شرک کریں گے، بدعت کریں گے، جو بھی ہے، اور کفر بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر وہ کرنے کے بعد ہی ان کی مدد کرتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک چیز جو 13 نمبر آتی ہے کہ جادوگر مریض کو ایک کاغذ یا
पकी हुई मिट्टी की प्लेट पर चंद हुरूफ लिख कर देता है। कुछ कागज़ पर कुछ हुरूफ लिखे हुए होंगे, या एक जैसे मट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, पक्की मट्टी के, तो उस पर कुछ हुरूफ लिख के देता है। तो इस तरह से वो करता है। तो जब भी ऐसी चीज़ें समझ में आए तो समझ लेना कि ये जादूगर है। और फिर वो कहता है कि ये कागज़ जो है, अगर कागज़ दिया है तो कहता है कि ये कागज़ आप पानी में मिलाकर मरीज़ को पीने देना। तो ये जो जब भी आप देखें कि कोई चिट्ठियाँ जला रहा है या कोई कागज़ जैसे जाफ़रान के पानी में से वो जो इंक बनाते हैं नहीं, पेन में डालते हैं और फिर जाफ़रान के पानी से लिखते हैं और फिर वो पानी पीने के लिए कहते हैं किसी इसमें ग्लास के अंदर पानी डाल के, तो इसका मतलब है ये जादू ही है। हुँ? तो इस तरह से वो करते कि पानी पिलाना वो कागज़ का। हालाँकि क्या फ़ायदा, अगर आप कुल भी लिखेंगे और वो पानी कागज़ पे लिख के पिएँगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद उसको ना पढ़ें। और एक बात याद रखिए, ये सब जादूगर होते हैं, तो ये जादूगर तो अगर है तो उनके पास ना जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जो आदमी किसी नुजूमी के पास आया, यानी ये भी एक नुजूमी है ना, फ्यूचर बता रहे या पास्ट बता रहे, तो फिर इसकी बातों की तस्दीक की, तो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किए गए दीन से कुफ़र किया, तो ये कुफ़र में आता है। तो अगर वो तस्दीक करता है, जो भी वो जादूगर कह रहा है उसकी बात को मानता है कि नहीं ये सही कह रहा हो, ये तो मेरी पास्ट भी जानता है तो फिर मेरी फ्यूचर भी जानता होगा। तो फिर अगर उसने उसकी तस्दीक की, उसको सच माना, तो फिर उसने कुफ़्र किया। ये इतना बड़ा शदीद गुनाह है कि उसके पास जाना। तो ये चंद बातें थी। और एक और बात कि ये जो जिन जो है वो एंटर कैसे होते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से जिन एंटर होते हैं बॉडी के अंदर। हालाँकि ज जिन इतने जल्दी एंटर नहीं होते किसी के बॉडी में, उसके लिए इसके लिए टाइम लगता है। अगर कोई वज़ू वग़ैरह में है या ज़िक्र अस्कार कर रहा है, तो फिर जिनको इतना मुश्किल होता है उस बंदे के बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए। उन्होंने इसमें एक स्टोरी भी लिखी हुई है कि एक जादू करना था किसी को, तो वो जिन जाने की कोशिश कर रहा था उस लेडी के अंदर। लेकिन वो लेडी कभी वज़ू में है, कभी ज़िक्र अस्कार कर रही है, तो वो जा ही नहीं पा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके ही छत के ऊपर से एक जो चोर था, वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने चोर को देखी रात को, तो इतनी डर गई वो कि उसी वक़्त उसको चांस मिला जिनको उसके अंदर दाखिल होने का। इसलिए कहते हैं ज़्यादा डर भी नहीं रखें, बंदों का हो या जिन्नों का हो। कोई भी जैसे छिपकली देखे डरे, कॉकरोच देखे चीखने लगती हैं औरतें, ये सब नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, औज़ बिल्ला पढ़ें। और जो एंटर होने की जो 4 उन्होंने जो मेन रीज़न बताए कैसे वो, यानी कौन-सी जो वजूहात है जिससे वो झट से बॉडी में एंटर हो सकता है, तो शदीद खौफ़ एक कहा है उन्होंने कि एकदम ज़्यादा शदीद खौफ़ हो जाता है बंदे को, किसी चीज़ से डरता है वो। हो सकता है जिन्नों से डरता हो या फिर किसी भी चीज़ से डरता हो, जैसे किसी छिपकली से, इंसेक्ट से डर गया या किसी भी चीज़ से डरता हो, तो शदीद खौफ़ की वजह से भी ईज़िली वो एंटर हो सकता है। फिर शदीद गुस्सा, जो गुस्सा आता है, इसलिए कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल किया करें। जब भी गुस्सा आए तो जैसे हम बैठे हैं, तो खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। तो इस तरह से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी, उस तालीमात के हिसाब से रहें। गुस्सा तो हर एक को आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको कंट्रोल करें, गुस्से को पी जाएँ। तो शदीद गुस्से की वजह से ये जो 4 रीज़न बताए हुए, आप भी लिख लें आपके बुक में कि 4 रीज़न क्या हो सकते, तो शदीद खौफ़, शदीद गुस्सा, फिर तीसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि शदीद गफ़लत, गफ़लत करता है इंसान, जैसे वॉशरूम वग़ैरह में जाता है तो पेशाब के छींटे उड़े हुए रहते हैं, उसमें भी गफ़लत करता है, वो साफ़ सही नहीं करता है, गंदगी में रहता है। या कोई चीज़ ऐसी है जो उसको ट्रबल करे, तो यानी
جیسے غفلت کی زندگی بولتے ہیں نا، اس طرح سے بالکل نماز جب چاہیں تب پڑھیں یا چھوڑ ہی دیں، یہ بھی غفلت میں ہی آتا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو شدید غفلت بھی ایک ریزن ہوتا ہے. پھر چوتھی چیز انہوں نے بتائی کہ شہوت پرستی میں مشغولیت. شہوت پرستی میں مشغول ہو جاتا ہے، جیسے زیناکاری وغیرہ جو ہے اس میں اگر وہ مشغول ہے تو اس طرح سے وہ جن جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر میں داخل ہو جاؤں. اور ویسے بھی جو جادو ہوتے ہیں وہ کئی ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے لگانا یا ان کو جدا کرنا، تفریق ان میں ڈال دینا، یا ساس بہو میں، یا پھر بیٹا باپ یا ماں بیٹے میں، اس طرح سے بھی تفریق ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیمار کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ آپ اذکار جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ نہ بھولیں، اور نماز پابندی سے پڑھے. ایسا نہیں کہ جب چاہے تب پڑھے، اپنے وقت پہ پڑھے. کیا آتا ہے ہمارے عصر کی نماز کے بارے میں، جو آتا ہے نا اس کی 2 تفسیر کی ہوئی ہے عصر کی نماز کے بارے میں، کہ جس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر برباد ہو گیا. تو اب دیکھیں اس کی 2 الگ الگ تفسیر ہے کہ جس نے عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی. لیکن زیادہ تر علماء کہتے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس نے عصر کی نماز لیٹ کی اس کا گھر برباد ہوا. ابھی دیکھیں آج ہمارے یہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس بڑا بیڈ ہے لیکن رات کو نیند نہیں آتی. ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں لیکن وہ چیزیں خوشبو سونگھ کے ہمارے سر درد ہونا شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ یہ بددعا ہے نا. ہم عصر کی نماز بھی لیٹ کر رہے ہیں. جو بددعا ڈالی گئی ہے وہ سوچے کہ ہم وہ چیز میں تو نہیں ہے کہ ہم عصر کی نماز تو لیٹ نہیں کر رہے، ہم کوئی اور نماز تو لیٹ نہیں کر رہے. تو یہ سب ہمیں اس کے علم اس کا ہونا چاہیے. اور سورہ بقرہ کی جو لاسٹ 2 آیت ہے وہ پڑھا کریں، وہ بھی دم کیا کرے. اور خاص طور سے رات کو سوتے وقت 3 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں. جیسے اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ صرف کل پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ پھونکا اور پھر پورے باڈی پہ مسح کیا، اس طرح سے آپ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس کا عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو یہ کرنا ہے. اور ہر نماز کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ 3 بار 3 کل پڑھیں، ایک بار. اوکے. لیکن مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں. آپ دیکھیں اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آیت الکرسی پڑھے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ کیا کہا گیا ہے، جب بھی قرآن پڑھو تو کیا کہا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آیا کرو شیطان مردود سے. تو ہم آیت الکرسی نماز بعد ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نہ تعوذ پڑھتے ہیں نہ تسمیہ پڑھتے. حالانکہ تعوذ پڑھنا ہمیں ضروری ہے. جب بھی ہم ایون ایک بھی آیت پڑھیں تو اعوذ باللہ شروعات میں پڑھنا ہے. بعد میں بات جو ابھی سمجھو آیت الکرسی پڑھ دی ہے، اس کے بعد آمن رسول پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کر سکتے، لیکن شروعات میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تو اس طرح سے آپ کرنا ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اور صبح شام کے اذکار بالکل بھی نہ بھولے. ویسے بھی کئی علاج ہیں اس کے. ایک جو راکی تھا وہ جب جن نکال رہا تھا تو وہ راکی کو جن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس عورت کی باڈی سے تو نکلوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں اس سے نکلنے کے بعد میں تمہارے باڈی میں داخل ہوں گا. اس راکی نے کہا ٹھیک ہے لیکن تم اس کے باڈی سے تو نکلو. تو وہ جو عورت تھی اس کے باڈی سے نکلنے کے بعد رونا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم میرے باڈی میں نہیں انٹر ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں میں نہیں انٹر ہو سکتا کیونکہ تم نے صبح کی نماز کے بعد ہے نا
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 मर्तबा पढ़ा था। और जो ये पढ़ता है उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई। एक तो फजीलत ये है कि शैतान उस अभी जैसे फजर में पढ़ा है तो शाम तक यानी मगरिब तक उसके बॉडी में एंटर नहीं हो सकता। जिसने शाम में पढ़ा है उसकी बॉडी में वो सुबह तक एंटर नहीं पड़ हो सकता। तो ये इसकी अलग-अलग फ़ज़ीलत। और वैसे भी वो 2 अलग हदीस आती है, एक इसमें आता है कि 10 बार पढ़े, एक हदीस में आता है कि 100 बार पढ़े। तो बहरहाल हमें इसकी सब पाबंदी रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। चलिए आज का जो लेसन है जादू की चंद अक़साम, इसके बारे में हम देखते हैं इंशाअल्लाह। जादू की अक़साम। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह मोहम्मद बिन जाफ़र से रिवायत करते हैं कि वो औफ से, वो हयान बिन आला और वो कतन बिन कुबैसा से, और वो अपने बाप कुबैसा, ये जो कुबैसा या कबीसा, एक्चुअली कबीसा आता है, तो कबीसा जो थे वो रदियल्लाहु अन्हु ये सहाबी थे। उनसे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि परिंदों को उड़ाकर फाल लेना। देखिए इयाफा एक वर्ड आया है यहाँ पर। जो इयाफा का मतलब ये है कि परिंदों को उड़ाकर फाल लेना। जमीन पर खुतूत खींचना, इसको तर्क कहते हैं, तर्क। जमीन पर खुतूत खींचना, इसको इल्म रमल, आजकल के जो इल्म होते हैं उसमें रमल भी कहा जाता है। और किसी चीज को देखकर बदफाली और बदशुगुनी लेना, इसको तैयारा जो होता है उसे कहते हैं बदशुगुनी लेना। इंशाल्लाह इसकी डिटेल आएंगी हम उसी की तरफ। ये सब जादू के अक़साम हैं। जिप्त को जादू भी कहा गया है, तो ये सब जादू के अक़साम हैं। अब देखते हैं ये इयाफा, तर्क, तैयारा ये क्या है। इयाफा का मतलब ये होता है कि जैसे परिंदा जो होता है उसको उड़ाकर फाले बद लेना। यानी क्या होता था पहले कि परिंदे इसके लिए खास पाले जाते थे, ये इयाफा करने, यानी जैसे सफर करना है किसी को या फिर किसी की शादी करनी है, तो देखते थे कि अगर हम परिंदा उड़ाने के बाद अगर वो राइट में जाता है तो ये चीज हम कर सकते हैं, अगर लेफ्ट में जाएगा तो हम ये चीज नहीं करेंगे। और अगर वो सीधा स्ट्रेट जाता था ना परिंदा, तो उसको बार बार उड़ाते थे हत्ता कि वो जब तक राइट या लेफ्ट में ना जाए तो उसको बार बार उड़ाते थे। या तो वो किसी के पास जाके ये चीज करते थे या खुद ही परिंदों को उड़ाते थे। बाकायदा ये पाले जाते थे ऐसे परिंदे। आज हम देखते कि जैसे तोता हमारे यहाँ रास्ते में बैठे हुए रहते तोते लेके, और वो उनसे फाल निकालते हैं। तो इस तरह से पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। वो शैतान पहले भी था और अभी भी है, तो ये चीजें वही करवाता है, लोगों के दिलों में डाल देता है। तो ये इयाफा होता है कि परिंदों को उड़ाकर जो फाल ली जाती हैं, सही है या गलत। तो देखिए ये कितना, यानी अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इंसान इतना गया गुजरा हुआ है कि एक परिंदे से अपना शर या खैर वाबस्ता कर बैठा है कि वो जो परिंदा कहेगा ना, अच्छा है तो मैं करूंगा, बुरा है तो नहीं करूंगा। तो इसका जो मामला है इस खबर पर वो इतना कायम है कि जो परिंदा मेरा मामला बताएगा मैं इस पर चलूंगी। नहीं, अब अल्लाह ने उसको तो अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, लेकिन वो खुद क्या बन गया, असफलुस साफिलीन में गिर गया। क्योंकि परिंदा एक, यानी अगर इंसान को कंपेयर किया जाए तो परिंदा क्या चीज है, सबसे जो बेहतरीन मखलूक है वो है इंसान। और वही अगर इंसान परिंदों से फाल लेने लगे, जो परिंदा बोलेगा मैं वैसे करूंगा, तो फिर वो असफलुस साफिलीन में आएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को भी जादू कहा है कि परिंदों को उड़ा के फाल लेना। हालांकि हम इसको इजी समझते, बोलते कि ये तो जादू नहीं है, ये तो बस ऐसे हम जैसे नुजुमी वगैरह जैसे टाइप रहते हैं। नहीं, ये भी, इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जादू है। लिहाजा ऐसे कोई काम जिसमें किसी परिंदे से फाल ली जाए तो वो जादू में आएगा।
کچھ لوگ ابھی آج کل تو طوطے وغیرہ لے کے بیٹھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جو طوطے وغیرہ راستے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے رہتے، کتنے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اتنے خبیث لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اچھے اچھے لوگ بھی جا کے ان کے پرندوں کے پاس سے، طوطوں کے پاس سے پھال نکالتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا معاملہ کیسا ہے. تو اسے منع کیا گیا ہے. پھر یہ جو ترک آتا ہے، ترک کیا ہے؟ تو زمین پہ جیسے لائنز بناتے ہیں، خط کھینچتے ہیں، لائنز بناتے ہیں، اور ان خطوط کے ذریعے مستقبل کی خبریں معلوم کرتے کہ یہ لائن ایسی بنائیں گے تو وہ کچھ اسپیسیفک ہوگی ان کی لائن، تو پھر کیا ہوگا، تو فیوچر میں کیا ہوگا. تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ جادوگر ہے، جو بھی کرے گا وہ جادوگر میں آئے گا. تو جو شخص اس کے پاس جائے گا تو وہ جادو میں داخل ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے جو یہ چیزیں کرتے ہیں، خط کھینچ کے، لائنز کھینچ کے پھر بتائیں گے کہ دیکھیں تمہارا فیوچر یہ ہے، آج یہ چیز نہیں کرنا نہیں تو تمہارے ساتھ برا ہوگا. یہ سب الگ الگ وہ لوگ بتاتے ہیں. پھر جو طیارہ کیا ہے کہ کسی بھی مسموع یعنی جو چیز سنی جائے، یا مری یعنی جو چیز دیکھی جائے، ان چیزوں سے پھال لینا، بھلے ہی وہ پرندہ ہو یا کوئی اور چیز ہو. تو یہ طیارہ میں آتا ہے. ایکچولی طیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طیر کس کو بولتے ہیں؟ برڈ کو بولتے ہیں. تو برڈ سے ہی، جیسے برڈ کو اڑا کے وہ لوگ پھال لیتے تھے نا، تو اسی سے یہ نکلا ہے طیارہ. اس میں یہ صرف برڈز نہیں آئیں گے بلکہ کوئی بھی چیز جو سنی جائے یا پھر دیکھی جائے تو اس چیز سے پھال لینا. جیسے صبح صبح ہم نکلیں گھر سے اور کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا کوئی غریب دکھا تو پھر کہیں کہ آج تو لگتا ہے ہمارا دن ہی اچھا نہیں کٹے گا، تو وہ طیارہ میں آئے گا. یا تو کوئی نقصان ہو جائے تو پھر کہے کہ آج صبح نا میں نے اس کو دیکھا تھا اس لیے میرا نقصان ہو گیا. یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو بولتے کہ پھر تو پتہ ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹی نا تو وہ انسان آگے ہی نہیں جاتا، گھر واپس آ جاتا ہے، بولتا ہے نہیں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اکثر دیکھیں گے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، اللہ ان کے پاس ہی اس چیز میں ہی چھوڑ دیتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ سچ میں برا ہو ہی جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ پہ توکل نہیں کیا. اور ایسے لوگ کہتے بھی ہیں دیکھو تم کو لگتا ہے نا جھوٹ، لیکن وہ کالی بلی راستہ کاٹی اور میرے ساتھ برا ہوا. لیکن وہی لوگ اگر جو یقین نہیں رکھتے ان کے سامنے اگر کالی بلی راستہ کاٹے تو ان کے کام تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہوتے کیونکہ ان کو توکل اللہ پہ ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ میں انسان کے اس کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں. تو اس لیے ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرے، یقین نہیں کرے. کالی بلی کاٹی، راستہ کاٹ لی تو میرا کام نہیں بنے گا. یا کوا بولتا ہے، کول پہ بول رہا ہے تو پھر کچھ تو برا ہونے والا ہے. یا گھر پہ الو آ کے بول رہا ہے تو پھر ہمارا نقصان ہوگا. یہ سب جو اندیشہ ہوتا ہے نا، یہ سب ساری چیزیں نحوست ہے. اوکے، تو ان چیزوں کو بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو قرار دیا ہے. تو یہ سب جادو کی قسمیں، ہم اس کو جادو نہیں سمجھتے، ہم کو لگتا ہے بس وہ چھو منتر کرتے ہیں وہی جادوگر ہے، لیکن یہ بھی جادو میں آتا ہے. ایسے کئی چیزیں ہم ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں کرتے ہیں جو جادو میں شامل ہوتی ہیں. اب جو جبت آیا ہے یہاں پر، تو جبت کے بارے میں یہ ہے کہ شیطان کی آواز یا شیطان کی جو وحی ہوتی ہے اس کو جبت کہتے ہیں. حسن بصری رحم اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو شیطانی چیخ و پکار ہے نا یا آ و بکا، اس کو جبت کہتے ہیں. تو الگ الگ اس کی تفسیر ہر ایک نے کی بھی ہے. بہرحال جو بھی ہے تو جبت وہی ہوتا ہے جو جیسے شیطان ہے یا پھر جادوگر ہو، سب جبت میں ہی آتے ہیں. جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ اگر کوئی توکل کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ چیز پر، تو وہ پھر جبت میں شامل ہوتی ہے. تو اس کی اس طرح سے تفسیر کی ہوئی ہے. تو شیطان کیا کرتے ہیں، اپنے اولیاء کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں، ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، وحی ڈالتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ انسان کام کرنے لگتا ہے. اسی طرح آگے ابو داؤد کی جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، یعنی نجومی کے پاس گیا اور اس کے پاس سیکھ لیا، اس نے کہا کہ مجھے علم نجوم سیکھنا ہے، جب سیکھنے گیا تھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا، یعنی اسی قدر اس نے جادو سیکھ لیا، یعنی نجومی کے پاس جا کے سیکھنا یہ بھی جادو ہی سیکھنے کے برابر ہے۔ تو جتنا سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو جتنا سیکھے گا اتنا اس کے علم جو گناہ ہے اس میں اضافہ ہوگا، اتنے اس کے گناہ بڑھتے رہیں گے۔ تو علم نجوم ہے کیا ایکچولی؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، ستاروں کی جیسے گردش ہو رہی ہے، ستارے کس طرح چل رہے ہیں، گردش کر رہے، ریوالو کر رہے، روٹیٹ کر رہے، پھر ستاروں کی جو منزل ہوتی ہے، منزل الگ الگ منازل ہوتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کے طلوع و غروب یعنی جو رائز اور جو سیٹ ہوتا ہے اس کو دیکھے جاتے، اس سے بحث کی جاتی ہے اس کے احوال سے، تو یہ چیزیں علم نجوم میں آتا ہے۔ تو یہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو، خاص طور سے جب شادی کرنی ہوتی ہے کسی کی یا پھر سفر کرنا ہوتا ہے تو تاریخیں طے کرتے ہیں یا دن طے کرتے ہیں کہ یہ دن کو ہی شادی ہونی چاہیے یا یہ دن کو سفر ہونا چاہیے، وہ باقاعدہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں علم نجوم کے پاس کہ کون سی تاریخ بیٹر ہے ہمارے شادی کے لیے، تو یہ علم نجوم میں آتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ یہ علم نجوم حاصل کرنا بھی ایسے ہی گویا کہ اس نے جادو سیکھ لیا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے کی دیکھیں حدیث آتی ہے، سنن نسائی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری، یعنی گرہ باندھی، نوٹس باندھا اور اس پہ پھونکا، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ، بھلے ہی آپ کہیں کہ قرآنی آیت ہو یا کوئی منتر ہو، تو اس پر پھونک ماری، تحقیق اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، جو بھی جادو کرے گا وہ شرک میں پڑ گیا، یاد رکھیں۔ اور جو شخص اپنے بازو یعنی جو سائڈ آرمس وغیرہ میں یا گلے یا ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھ یا لٹکائے تو اس کو اسی کے سپرد کیا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی کہی تھی کہ جیسے کسی نے پال لی کہ میرا راستہ بلی نے کاٹا تو میرا برا ہوگا، اور اس کے ساتھ ریئلی برا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے حوالے ہی کر دیا جاتا ہے، تمہارا جیسا ذہن ہے اس کے حساب سے تم کو ملے گا کیونکہ تم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جس نے گراہ باندھی، اب دیکھیے یہاں پر گراہ پر پھونک مارنا وہ بھی جادو کہا گیا ہے۔ سورہ فلق میں ہی ہم نے پڑھے ہیں کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یعنی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں گراہ لگا کر ان پر پھونکنے والوں کی شر سے۔ تو پھونک لے، ابھی آج کل کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہم سورہ فلق ہی پڑھ کے گراہ باندھ رہے ہیں، حالانکہ سورہ فلق ہم کو سکھا رہے کہ گراہ نہ باندھو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سورہ فلق پڑھ کے گراہ باندھ رہے تھے۔ جو چیز نہ کرنے کہیں وہی چیز لے کے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور نفاسات اس لیے کہ خاص طور سے یہ عورتیں کام کرتی ہیں، آتن جب بھی آتا ہے نا نفاسات، یہ عورتیں گراہ لگاتی ہیں تو اس کی شر سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے، چلے قرآن کی آیت پڑھیں، کالے دھاگے پہ پڑھ کے ہمارے بچوں کے گلے میں ڈالتے تاکہ وہ شر سے بچیں۔ جب تک ہم اس کے اوپر دم نہ کرے پڑھ کے یا خود بچہ وہ نہ پڑھے تب تک اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ اگر کہیں کہ قرآن میں گلے میں لٹکا دو اور اس کا مجھے افیکٹ ہوگا، مجھے شفا ملے گی، تو کوئی شفا نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو نہ پڑھیں۔ تو بعض اوقات یہ جادوگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں کیا کرتے ہیں، یہ سب پڑھتے گرا لگاتے، پھونکتے یا دم کرتے اور کہتے ہیں کہ تمہارے ماں کا نام کیا ہے، تمہارا کیا نام ہے۔ یہ دراصل یہ سب علامتیں ہیں، شیطانوں کے ساتھ ان کا طے رہتا ہے کہ یہ چیزیں پوچھیں، یہ کریں، تو جو جیسا شیطان جن کہتا ہے اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دم کرتے وقت تو کیا ہوتا ہے، دم کرتے کرتے پانی کا رنگ ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ بالکل جیسے ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ یا تو پیلا بنے گا، ریڈ بنے گا، کوئی بھی کلر چینج ہوتا ہے، تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو گرہ لگا کر پھونکنا یہ جادو ہے،
جو جادو کرے وہ مشرک ہے، کوئی بھی ہو، جس نے بھی جادو کیا وہ مشرک کے ضمن میں آئے گا۔ اور جو شخص اپنے بازو میں، یعنی جو دیکھیں آرمس پہ اکثر دیکھیں گے کہ آرمس پہ تعویذ باندھی ہوئی ہے، گلے پہ بھی باندھی ہوئی رہتی، ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہوا کہ کمر پہ بھی باندھنے دیتے ہیں کچھ تعویذیں، کتنی یعنی بے حرمتی، اور اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی رہتی ہے، تو کمر پہ بھی باندھنے دیتے ہیں۔ تو اسی جو بھی یہ چیز کرے تو اس کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے اس کو۔ حالانکہ توحید یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، وہی ہمارا کارساز ہے، اللہ پہ توکل کرے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی اس پہ عمل کرے۔ کوئی چیز لٹکانا یا غیر اللہ پر توکل ہوگا تو پھر وہ اسی کے سپورٹ کیا جائے گا۔ تو تعویذ پہننا اس لیے شرک ہے کہ جب کوئی تعویذ پہنے گا تو کیا ہوگا، وہ پھر تعویذ پہ توکل کرنا شروع کرے گا کہ یہ تعویذ مجھے بچائے گا، اس لیے اس کو شرک کہا گیا ہے۔ جب آپ اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں تعویذ کی وجہ سے مجھے پروٹیکشن ملی ہے، تو پھر اسی کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں الادہو، ادہو ایک میں بتاؤں گی اس کی تفسیر انشاءاللہ، ابھی یاد رکھے، ادہو کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ چگلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے۔ اب دیکھیں ادھر چگلی کو بھی جادو کہا گیا ہے۔ اب آپ بھی تعجب میں ہوں گے کہ چگلی کیسی جادو ہوتی ہے۔ پہلے یہاں پر ایک ورڈ آیا ہے الادہو، الادہو کا مطلب ہے قطع کرنا، یعنی قطع تعلق کو کہتے ہیں نا، تعلق کو کٹنا یا کاٹنا، اس کو کٹ جانا، اس کو کہتے ہیں ادہو۔ تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چگلی جو نمیمہ کہتے ہیں نا، جو لوگوں کے درمیان پھیلائی جائے، اس سے لوگوں میں قطع یعنی تفریق پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی یہ چگلی وغیرہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تفریق پیدا ہوتی ہے۔ ابھی یہاں کی چگلی وہاں لگا دی، اس کے بعد اس کو بتا دی، اور پھر کہے کہ دیکھو میں جو بھی بول رہی ہوں نا وہ سچی سچی بول رہی ہوں، میں کہ چگلی نہیں لگا رہی ہوں۔ حالانکہ چگلی وہی ہوتی ہے جو سچی بات بتائی جائے، جو جھوٹ بتائی جائے وہ الزام ہوتا ہے۔ تو یہ سچی بات بھی تفریق ڈالنے کے لیے اگر بولی جائے تو چگلی ہے۔ تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کہا ہے کہ جو قطع کے باعث ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ معاشرے کو توڑنے کا کام کرتے۔ چگلی خور جو ہوتا ہے، چگل خور جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، معاشرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح جادو کے عمل سے لوگوں میں تفریق کا عمل پیدا کرتا ہے، جادو میں بھی کیا ہوتا ہے، جادو بھی میکسیمم جو جادو ہے وہ اس لیے یوز کیے جاتے کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو۔ اچھے دوست بھلے مل رہے ہیں تو دوستوں میں بھی تفریق، ہسبینڈ وائف میں تفریق، یا یہ اپنا ماں باپ میں، یا تو ایسے ہی اس طرح سے جو بھی پیار محبت سے رہنے والے ہیں، تو حاسد جو ہوتا ہے وہ کسی میں بھی تفریق پیدا کرتا ہے، چگل خور بھی وہی چیز کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چگلی کا جو عمل بھی ہے وہ لوگوں میں تفریق کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو چگلی کے عمل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادو کا ایک شعبہ، ایک برانچ قرار دیا کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کہیں تفریق کا عمل پیدا ہو۔ دیکھیے وہ بھی حدیث ہے نا کہ شیطان جو جن ہوتا ہے، تخت جس کا اس پہ ہے پانی پہ، وہ کیا کرتا ہے، روز اپنے جنوں کو بھیجتا ہے، پھر ایک ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو بولتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جو جن کہتا ہے کہ میں نے ایسی تفریق ڈالی میاں بیوی میں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، طلاق ہو گئی، تو اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے گلے لگتا ہے، اور الگ الگ حدیث میں الگ الگ ورڈز ہیں، لیکن اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ تو تفریق ڈالنے کا کام شیطان کو ہمیشہ پسند رہا ہے، تو میاں بیوی میں طلاق دلاتا ہے، لوگوں میں ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تفریق کا کام جو چگل خور ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، یہی چیز کرتا ہے۔ تو ابھی چگلی کا کمپیریزن اس سے کیسے، تو کیا ہوتا ہے، چگلی کے جو نتیجے ہیں وہ بھی کیا ہے، رشتے کو توڑنا، قطع تعلق کرنا۔ لہٰذا جو جادو اور چگلی کی جو تاثیر ہے وہ ایک ہی، اس کا اثر تو ایک ہی ہوگا،
یعنی قطع رحمی. پھر دونوں کا انجام ایک ہے, جو اینڈ میں کیا ہوگا, دونوں سیپریٹ ہو گئے, یا تو قطع رحمی یا تو ہسبینڈ وائف میں, یا تو قطع رحمی یعنی بردر سسٹرس ہیں, یا کوئی بھی ماں باپ ہے, کوئی بھی ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچے اور ماں میں یا بچے یا باپ میں اس طرح سے تفریق ڈالی جاتی ہے. تو اس طرح سے چگلی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر قرار دیا ہے, کیونکہ ریزلٹ ایک ہے, تاثیر بھی اس کی ایک ہی ہے. تو ایک حدیث کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ چغل خور جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک بخاری کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ان کے عذاب کا سبب کچھ بہت بڑا سبب نہیں, یعنی اس سے بچنا آسان تھا وہ دونوں کے لیے, لیکن نہیں بچے. تو ایک جو شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ چگل خور تھا, چگلیاں کرتا تھا, اور دوسرا شخص جو تھا وہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے تو اس کو کلین نہیں کرتا تھا. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے, لیکن دیکھیے چگلی کرتا تھا, اس کی وجہ سے بھی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا. تو یہ چگلی بھی ایک جادو قرار دیا گیا ہے, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اب آج کی جو لاسٹ حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان میں بھی جادو کا سا اثر ہوتا ہے. یعنی کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں, کچھ اسپیچز ایسے ہوتے ہیں جس میں جادو کا اثر ہوتا ہے. جیسے بیان ہم دیتے ہیں, کچھ بیان صحیح میں جادو کا اثر یعنی اچھے والے اثر بھی کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی کچھ بیان کرتا ہے, کچھ گفتگو کرتا ہے, تقریر کرتا ہے, وعظ کرتا ہے, اور اس کا بیان سپوز اخلاص کے ساتھ ہو اور توحید کے بارے میں ہو, اس کی یہ بات لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہو, تو اس کی یہ جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے مفید ہوگی, فائدے مند ہوگی. اور یہ جو بیان کر رہا ہے وہ باعث تعریف ہے. یہ بھی بولتے نا اس نے اتنا مجھ پہ جادو کیا کہ میں بالکل توحید پہ آ گیا, یہ اچھی بات ہے, یہ تعریف کے لائق ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جو گمراہی, شرک اور بدعت پر ہوتے ہیں, وہی اسپیچ دے گے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے, شرک لانے کے لیے اور بدعت کرنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے لوگ, اپنے چرپ لسان, اپنے چرپ زبانی سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر جاتی ہے کہ اسے قبول کر لیتا ہے انسان. تو یہ جو بیان ہے یہ جادو کی تاثیر ہے. یہ بیان باعث مذمت ہے, یہ تعریف کے لائق نہیں ہے جو یہ بیان دے رہا ہے, کیونکہ یہ شرک پر مبنی ہے, بدعت پہ مبنی ہے, گمراہی پہ مبنی ہے. یعنی کچھ بیان تعریف کے لائق ہے اور کچھ مذمت کرنے کی. تو باعث مذمت جو بیان ہے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ جو جادوگر کیا کرتا ہے, ایک بندے پہ جادو کر دیا, لیکن جو بیان دینے والا ہے, واعظ کرنے والا ہے, تقریر کرنے والا ہے, اس سے اگر اس کے جو سننے والے اگر سینکڑوں ہوں تو سب پہ اثر کرے گا. تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے کہ کسی کا جو بیان ہے وہ اگر شرک اور گمراہی پہ یا بدعت پہ مبنی ہے تو یہ جادو سے بھی زیادہ اثر کرے گی. تو یہاں پر اس لیسن میں ہم نے کیا دیکھے کہ ایافا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد طیارہ کا بھی ہم نے دیکھے, یہ سب جادو کے اقسام میں آتا ہے. تو ایافا, ترک اور طیارہ یہ سب جادو ہے. ان تینوں کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی سامنے آتی ہے. پھر علم نجوم جادو ہی کی ایک قسم ہے, جو سٹارز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی جادو کی قسم میں آئے گا. آج کل نیوز پیپر وغیرہ میں دیکھے جو سٹارز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی میں آئے گا. پھر گرہ لگانا, جو نوٹس باندھتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں, وہ بھی جادو میں آئے گا. پھر چگلی کرنا, اس کو بھی ایک جادو کی شکل بتائی گئی ہے, ایک کیٹیگری ہے وہ بھی. اور بعض لوگوں کا فصیح و بلیغ کلام بھی بعض اوقات جادو کا اثر کرتا ہے. وہ اسپیچ ایسی دیتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اثر کر جائے, تو پھر یہ بھی جادو کی قسم میں آتا ہے.